عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں قرآن اترا ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ایک فیصلہ باقی صحابہ کا تھا، رائے تھی، ایک رائے عمر کی تھی۔ حضرت عمر کی رائے کیا تھی؟ ان قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت صدیق کی رائے یہ تھی فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کی رائے پہ عمل کیا اور فدیہ لے کے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن قرآن جو اترا نا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، قرآن نے تائید عمر کی فرمائی۔ اب اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ ان کا اجتہاد غلط تھا، نا، ان کے اجتہاد کے فوائد الگ تھے، ان کے اجتہاد کے فوائد الگ تھے۔ اب حضرت عمر نے اجتہاد فرمایا اور اللہ رب العزت نے تصویب فرمائی ہے کہ اس وقت کس کی ضرورت تھی، اس وقت کس کی ضرورت ہے۔ اب میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت عمر کے مطابق قرآن اترا تو ہم یہ کہیں گے ان کے اجتہادات کا فیصلہ اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ کسی کا مجتہد ہونا حدیث پیغمبر سے ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد باب اجتہاد الرائے فی القضاء، اپنے موقع پر ہی پھر بھی حدیث آئے گی، میں اس طرح اشارہ کرتا ہوں، دلیل پھر آنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ یہ بتاؤ کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، فیصلہ ہے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر فرمایا بسنت رسول اللہ، حضور آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ، اس پر میں تفصیلی بات ابھی کریں گے، آئندہ دلائل میں آ رہی ہے۔ اگر سنت اور کتاب اللہ میں نہ ملے پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا جی اجتہد برائیی، میں اجتہاد کروں گا، ولا آلو، میں کمی نہیں کروں گا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ وقال الحمد للہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی رسول اللہ۔ حضرت معاذ فرماتا ہے میں اجتہاد کروں گا، حضور ان کی تصدیق فرمائی ہے۔ حضرت معاذ کا مجتہد ہونا پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان ائمہ کا مجتہد ہونا امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ تقلید ہر مجتہد کی نہیں ہوتی، بلکہ ایسے مجتہد کی تقلید کریں گے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، وگرنہ ہم ہر مجتہد کی قطعاً تقلید نہیں کرتے۔